جس آدمی کے اندر کمانے کی صلاحیت تو ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، کمانے کی صلاحیت تو ہے لیکن صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، جب صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اور اس کے کاروبار میں وسعت بھی نہیں دیتے۔ جب وسعت نہیں دیتے تو جتنے کاروبار والے لوگ ہیں اور جتنے وسعت والے لوگ ہیں سب کو دنیا دار سمجھتا ہے، سب کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ سب دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، تو صرف تو دین کے پیچھے تو یہ دنیا میں ایک اکیلا ہے، باقی سب دنیا دار ہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ دنیا دار تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا دار تھے۔ یہ کیسی تشریح ہے؟ اپنے اپنے مرضی کے اعتبار سے پرائیویٹ لمیٹڈ۔ امام صاحب زمانہ ہو گیا 1 کلومیٹر سے پیدل چل کر آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، فجر میں آتے ہیں، دھوپ میں، چھاؤں میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں، اور پھر کسی نے ترس کھا کے ان کو الیکٹرانک بائک دلا دی۔ کہاں یہ پیٹرول اور ڈیزل بھرواتے پھریں گے، الیکٹرانک دلا دیتے ہیں، یہ سستی پڑے گی۔ اب جو بھی باہر نکلا، ارے امام صاحب واہ اب تو تم اڑنے لگے، واہ امام صاحب اب تو تم اڑنے لگے، واہ بھائی واہ۔ تو ہر آدمی اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے اتنے زمانے تک پیدل سفر کیا اور پیدل ہمیں آ کے امامت کرائی، اب اللہ پاک نے ان کو راحت عطا فرمائی ہے۔ یہ کام تو ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے یہ کام تو میرے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں یہ نہ کر سکا، بلکہ سوچ بھی نہ سکا، اور پتہ نہیں اللہ نے کس کے ذریعے سے اس کو یہ کام کرا دیا۔ تو بجائے اس کے کہ خود کو ندامت ہوتی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا اور خوشی کا اظہار ہوتا اور نعمت پر اور جو ہے دعائیں دی جاتی اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہا جاتا، اور آ کے پھاڑ پھاڑ کے نظر لگاتے اس کو تاکہ امام صاحب جائیں اور ایکسیڈنٹ ہو جائیں، مر جائیں۔ کیا سوچ ہے دوستو، یہ کیا سوچ ہے؟ اگر اس طرح کی سوچ ہے تو یہ مرض ہے، مرض۔ اگر اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو یاد رکھنا اللہ پاک نے جس سوچنے والے کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ پاک دینے پر بھی قادر ہے اور چھیننے اور لینے پر بھی قادر ہے۔ حسد جو ہے منع کیوں ہے؟ منع اس لیے تو ہے کہ جو بندہ حسد کر رہا ہے جس کی نعمت پر، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو برا سمجھ رہا ہے کہ اس کو یہ گھر کیوں دیا، اس کو یہ گاڑی کیوں دی، اس کو یہ باغ کیوں دیا، اس کو یہ دکان کیوں دی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس سے مشورہ کرتے اور تب جا کے دیتے اس کو، تو گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اس کو اعتراض ہے۔ تو یہی تو حسد ہے، یہی تو حسد ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ کیفیت دل میں آنے دینا ہی نہیں چاہیے۔ جب کسی کو نعمتوں میں دیکھیں فوراً کہ میرے پیارے اللہ آپ نے وہ نعمت ان کو عطا فرمائی، اللہ ان کی نعمت میں بقا اور دوام عطا فرمائیے، اور پیارے اللہ مجھے بھی اس نعمت کی ضرورت ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ غرض یہ کہ ہر آدمی دوسرے کی خوشیوں سے پریشان ہے، اپنے دکھ اور اپنی تکلیف سے پریشان نہیں ہے، دوسروں کی خوشیوں سے پریشان، اور جج بنا پھر رہا ہے کس کے پاس کیا ہونا چاہیے اور کس کے پاس کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اچھا ہے کہ اللہ پاک بندوں سے مشورہ کر کے فیصلے نہیں کرتے، ورنہ یہ بندے تو جینے ہی نہ دیتے، یہ دنیا میں رونق ہی نہ ہوتی۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے باطن کی کیفیت کیسی بنانی چاہیے؟ باطن کی کیفیت ویسی بنانی چاہیے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، یہ باطن کی کیفیت بنانی چاہیے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے۔ میں تو اپنی دعاؤں میں کہتا ہوں پیارے اللہ مجھے دنیا بھی ایسی عطا فرمائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ ایک مثال میں سمجھایا کرتا ہوں اپنا سبق کے طور پر کہ ایک آدمی بنیا ایک تھا سیٹھ، وہ ایک خچر کے اوپر کچھ اناج لاد کے لے کے جا رہا تھا، لیکن اناج کے لے جانے کا انداز بڑا بھونڈا تھا۔ اس نے ایک گون کے اندر، ایک تھیلے کے اندر اناج بھرا اور اس کو کنارے سے باندھ کر ایک طرف لٹکا دیا اور رشی کو اس کے پیٹ سے لپیٹ دیا خچر کے، اور پھر بیٹھ گیا۔ اب وہ وزن جو ہے ایک طرف کو ہے، اب بڑی مشکل سے وہ خچر چل رہا ہے اور اوپر سے اس کو سانٹا بھی مار رہا ہے۔ تو ایک نوجوان جا رہا تھا اور کہا سیٹھ جی ٹھہریے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ یہ جو آپ نے وزن اس طرح سے لادا ہے
खच्चर पे वजन इस तरह से नहीं लादा करते, मैं इस तरह से आपको लाद के बताता हूँ कि आपको राहत भी मिलेगी, जानवर को भी कंफर्टेबल लगेगा, आपको भी कंफर्टेबल लगेगा। तो बहुत अच्छा उतर गया। अब इसने उसकी पूरी रस्सी खोली, रस्सी खोलने के बाद और अच्छी तरह से उसके किनारे को मजबूत बांधा और फिर उसको खच्चर के बीच में रखा। अब वो जो गुनी के अंदर जगह खाली थी, अब कुछ अनाज इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, तो दोनों तरफ बैलेंस बन गया। और अभी सेठ से कहा, बनिए से कहा कि अब आप इसके बीच में बैठे पैर अच्छी तरह करके, तो आपको भी कंफर्टेबल लगेगा, जानवर को भी कंफर्टेबल लगेगा। तो कहा यार ये तो बहुत अच्छी राय थी, ऐसी राय तो हमारे जहन में आई नहीं। अब वो चलने लगा। फिर कहा बेटा ये तो बता तू करता क्या है? कि जनाब मैं तो ऐसे ही मारा खदेड़ा घूमता घूमता फिरता हूँ, कोई मेरे पास कारोबार नहीं है। कोई बोल ठहर, उतर गया नीचे। कहा ये जैसा था वैसे ही कर दे, ये जैसा था वैसे ही बांध दे। कहा क्यों? कि जब तू इतना अक्लमंद है लेकिन तेरी अकल तुझे फायदा नहीं दे सकी, तो तेरी अकल मुझे क्या फायदा देगी? कहीं ऐसा ना हो तेरी मशवरे पे मैं भी अमल कर लूं और मैं भी ऐसे घूमता फिरता हो जाऊं, तेरी तरह ऐसे आवारागर्दी करने लगूं। हालांकि माल दौलत का कमाना अलग चीज है और होशियारी का होना अलग चीज है, तो उसके इस फैसले पर अमल करने से कोई वो कंगाल होने वाला नहीं था। लेकिन आदमी की सोच है, वो सोचता है कि अगर ये ऐसा है तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। ठीक बिल्कुल इसी तरह अगर दीन की दावत देने वाले, दीन का काम करने वाले फटीचर हों जी, अलोल झलोल हों, नेमतों वाले न हों, तो दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका वो है जो नेमतों वाला है, जो समझबूझ वाला है। तो वो इन दाइयों को और इन उलमा सुलहा को देखकर इनके मशवरे पर कभी अमल नहीं करेगा, सोचेगा कि इनका दीन और इनकी बातें इनको नफा नहीं पहुंचा सकी तो हमें क्या नफा पहुंचाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ऐसे कंगाल हो जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? इसलिए आजिज कहा करता है, जो बच्चे दावत तबलीग में लगे हैं, अपना वक्त लगाते हैं तरतीब के साथ, अंधाधुंध नहीं तरतीब के साथ, उनको चाहिए कि जब वो अपनी मकामी जगह पर रहें तो वहां वो अपनी दुनिया में भी खूब मेहनत करें, अपने जॉब शॉप पर भी खूब मेहनत करें और सिस्टमेटिक काम करें और वक्त की पाबंदी करें। तो इसकी बरकत से जब अल्लाह पाक उनकी दुनिया को डेवलप करेंगे तो बहुत सारे दुनिया वाले दीन पर आ जाएंगे कि देखो ये जमात में भी जाता है, ये 3 दिन भी लगाता है, ये शब गुजारी भी करता है, मस्जिद व जमात में बैठता है, सफ अव्वल में नमाज भी पढ़ता है, और अल्लाह पाक ने इसको कैसा नवाजा है जी, और हज उम्रे करने का भी इरादा कर रहा है। भाई हम भी नेक बनते हैं, अल्लाह पाक हमारे साथ भी मेहरबानी का मामला फरमाए। तो देखिए, दीनदार आदमी का अपनी दुनिया में मेहनत करना ये सबब बन गया कि नहीं किसी की दीन पे आने का।